अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत ने पीटीआई को बड़ी पेशकश की है। एक तो पीटीआई मुज़ाकरात करना चाह रही है, लेकिन मुज़ाकरात अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर शुरू नहीं हुए। पीटीआई के रहनुमाओं का भी ये कहना है। हुकूमत ने पेशकश ये की है, मुज़ाकरात पे मैं आता हूँ। पेशकश ये की है कि डी चौक पर 26 नवंबर को जो पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है, एक बयानिया बनाया जा रहा है कि हमारी लाशें गिराई गई हैं। पहले सैकड़ों लाशें थी, फिर दर्जनों में आ गए, फिर एक दर्जन पे आ गए। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। बाहर बैठे हुए इनके जो हवारी हैं, उनकी जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ढेर सारी लाशें गिरी हैं। मैंने पहले भी सवालात उठाए थे लाशों के हवाले से। अगर लाशें होती तो कहीं न कहीं से खून कहीं भी छुपता नहीं है, कत्ल छुपता नहीं है। इंसान की जान है भाई। अगर एक गिर गया था कंटेनर से, वो भी सीएम हाउस में अली अमीन गंडापुर के साथ अचानक जाहिर हुआ। ये सारे ड्रामेबाज हैं। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने ड्रामा रचाया था कि लापता हैं, अब गुम हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, 24 घंटे के बाद अचानक अपनी असेंबली में नमूदार हुआ। इसी तरह जिसके लिए कहा जा रहा था कि धक्का दे के उसको कंटेनर से मार दिया गया है, वो वर्कर अचानक अली अमीन गंडापुर के पास पहुंच जाता है सीएम हाउस में, वजीर आला हाउस पेशावर में। और ये बड़ी करामत है ये कि मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो ये पीटीआई का ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है, ये बयानिया इसलिए बनाया जा रहा है कि लाशें हमारी गिराई गई हैं, ताकि एक नया बयानिया इसको फरोग दिया जा सके, डंडोरा पीटा जा सके, प्रोपेगेंडा किया जा सके। और 26 मई को और 26 नवंबर को इतना हाईलाइट किया जाए कि खून खराबा हुआ है डी चौक पर। भाई, हम भी इस्लामाबाद में बैठे हैं, हम उस वक्त कवर भी कर रहे थे, पीटीआई का एहतजाज कवर भी कर रहे थे। जाहिर है गोलियों में तो हम नहीं खड़े होंगे, हम तो साइडों में थे। लेकिन लाशें अगर होती तो कहीं कोई खून के निशानात होते। हम तो सुबह को फिर सवेरे चले गए, रोडों पे निकल गए वाक शाक करने के लिए, और देखा तो सफाइयाँ हो रही थी, क्योंकि पीटीआई ने जो गंद किया था वो सीडीए ने फिर रोड तो साफ करने थे, लेकिन खून कहीं भी हमें नजर नहीं आया, इंसानी खून। जख्मी अगर इनके हुए हैं तो जख्मियों के हुए हैं, वो तो हॉस्पिटल वाले भी कह रहे हैं, पिम्स वाले भी कह रहे हैं, पोली क्लिनिक वाले भी कह रहे हैं। लेकिन कत्ल गारत जिस तरह पीटीआई बयानिया बना रही है, ये सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि 9 मई से पीछा छुड़ाया जा सके। 9 मई का जो इन्होंने जो जुर्म किया था, जो इन्होंने अटैक किया था फौजी तनसीबात पर, जीएचक्यू पर, शुहदा के यादगारों पर, और कोर कमांडर का घर जलाया, जिना हाउस जलाया, आयशा के दफातर पर हमले किए गए, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई गई पेशावर में। अब ये बगावत इन्होंने जो कराने की कोशिश की थी फौज के अंदर, वो जो नाकाम हुई इनकी, अब उससे अब इनको सजा तो मिलनी है। 9 मई अस्करी क़यादत कह चुकी है, पाक फौज कह चुकी है, बार बार कह चुकी है कि भाई 9 मई के मुल्ज़िमान को किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मिलेगी। उसमें इमरान खान ज़ाहिर है उनके मास्टरमाइंड है 9 मई के। तो जनरल फैज़ को फर्द जुर्म आयद हो चुकी, उन पर चार्जशीट हो चुका वो, और अब पीटीआई की जब बारी आने लगी है तो अब इसको डी चौक को और 26 नवंबर को बयानिया बनाया जा रहा है, ताकि 9 मई के सानिहात से पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन 9 मई पीछा नहीं छोड़ेगा पीटीआई का। इन शरपसंदों का 9 मई बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसहाक डार ने सेनेट में तकरीर करते हुए बड़ी पेशकश की है पीटीआई को कि भाई, आप कह रहे हैं बयानिया जो बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, जो झूठ बोला जा रहा है कि हमारी इतनी लाशें गिरी हैं, आप जो लाशें गिरी हैं, जो बंदे मारे गए हैं, उनके आप शनाख्ती कार्ड दे दें,
تو ہم چلتے ہیں مل کر ان کی انکوائری کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. جو مرے ہیں، جہاں جہاں لاشیں پہنچی ہیں جن گھروں میں، تو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کرائیں، آئی ڈی کارڈ بھی دے دیں. تو ہم مل کر انکوائری کرتے ہیں، چل کے انکوائری کرتے ہیں، ان کے گھروں تک جاتے ہیں. یہ اسحاق ڈار نے پیشکش کی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی اس پیشکش پہ بھی نہیں آ رہی، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا ویلاگ میں کہ بھیا جی اگر لاشیں گری ہیں تو جو بندہ مرا ہے ان کے ورثاء کو سامنے لایا جائے. پروپیگنڈا ویسے تو پی ٹی آئی ویسے بھی کر رہی ہوتی ہے، اتنی بڑی پروپیگنڈا جھوٹ پھیلا رہے ہوتے ہو تو کچھ سچ بھی کر کے دکھاؤ. آپ ان کے جو مرے ہیں لوگ مبینہ طور پر بقول آپ کے جو کارکنان آپ کے مرے ہیں، تو ان کے ورثاء کو ان کے باپ سے، بھائیوں سے، ان کے والدین سے کوئی ویڈیو ان کی ریکارڈ کرا کے آپ پھیلائیں نا کہ میرا بیٹا فلاں نام تھا، یہ عمر تھی، اور یہ پڑھائی کرتا تھا، یہ جاب کرتا تھا، ادھر کماتا تھا، وہ مارا گیا ہے. ایک تو یہ کیا جائے، اور دوسرا ڈیڈ باڈیز دکھائی جائیں. یا تو ڈیڈ باڈیز دکھائی جاتی نا، ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ہے ان کے پاس ڈیڈ باڈیز کے مبینہ ڈیڈ باڈیز کے ورثاء بھی نہیں ہیں جن سے بیان دلوا دیں، یا کوئی قبریں دکھا دیں کہ بھائی یہ قبر ہے، قبر کشائی کرا دی جائے، پتہ چل جائے گا. تو پی ٹی آئی نے ایک تو بیانیہ اس لیے بنا رہی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف 9 مئی کے واقعات سے، 9 مئی کے الزام تو نہیں ہے، حقائق ہیں، پیچھا چھڑانے کے لیے پی ٹی آئی یہ بیانیہ نیا بنانا چاہ رہی ہے، لیکن اس میں ابھی تک ناکام ہی رہی ہے. اور دوسرا مذاکرات کے حوالے سے میں آتا ہوں. پی ٹی آئی نے حکومت کو منت ترلا کیا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. مذاکرات بھی کمال کے کرنا چاہ رہی ہے، یعنی مذاکرات کی ایک طرف بھیک مانگ رہی ہے پی ٹی آئی، اور بھیک بھی بدماشی سے مانگ رہی ہے، بدماش بن کر کہ مذاکرات کریں، نہیں تو ہم سول نافرمانی تحریک چلائیں گے. یہ کون سے مذاکرات ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے کہ اگر مذاکرات کیے جائیں گے تو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان ہم واپس لیں گے، اور اگر مذاکرات نہیں کیے جاتے تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. یعنی دھمکی دے کے حکومت کو بلیک میل کر کے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں یہ بڑا زبردست جملہ یہی یوز کیا تھا کہ بھیک بھی مانگ رہے ہو، خیرات بھی مانگ رہے ہو، لیکن بدماشی کے ساتھ. یہ بدماشی کے ساتھ خیرات کون مانگتا ہے بھائی؟ آپ یا تو خیرات مانگیں یا بدماشی کریں، چلائیں سول نافرمانی تحریک. پہلے بھی آپ اعلان کر چکے تھے، پہلے کون سی کامیاب ہوئی تھی؟ عمران خان اعلان کر چکے تھے نا کچھ سال پہلے، کون سی وہ کامیاب ہوئی تھی؟ انہوں نے ملک کو دیوالیہ بنانے کی کوشش کی، انہوں نے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. قوم کو تو انہوں نے تقسیم کر دیا ہوا ہے. نفرت کا بیج جو بویا ہے پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، وہ آپ کے سامنے ہے. گالم گلوچ کلچر کو فروغ دیا انہوں نے، ڈانس، بھنگڑے، فحاشی، اریانی، جلسوں میں ناچ گانا، یہ سارا یہ پی ٹی آئی کا، عمران خان کا کیا دھرا ہے. ملک کو مقروض کیا، ملک کو عالمی سطح پر آئسولیٹ کیا، عالمی سطح پر بدنام کیا، معیشت تباہ کی. تو عالمی اداروں کو خطوط لکھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے، پاکستان کی مدد نہ کریں، پاکستان کو امداد نہ دیں. IMF کو خطوط لکھے، امریکن کو خطوط لکھ رہے ہیں، وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں آپ کے لوگ. تو آپ لوگوں نے پاکستان دشمنی میں کون سا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ تو آپ کے ساتھ کس چیز کے مذاکرات بھائی؟ کل یہ ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کیونکہ تھا، تو کل بھی آج بھی، تو کل یہ ہوا اور آج بھی کہ انہوں نے تقاریر کی ہیں، اور تقاریر میں جی مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں. کل وزیر اعظم سے اسد کیسر کی ملاقات ہوئی، اور سنا ہے کہ ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ہوئی.
لیکن یہ باضابطہ مذاکرات نہیں ہیں. پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, شوکت یوسفزئی کو بھی میں پڑھ رہا تھا, وہ بھی کہتے ہیں کہ باضابطہ مذاکرات ابھی تک شروع نہیں ہوئے ہمارے حکومت کے ساتھ. یہ ایک غیر رسمی ملاقاتیں ہیں, اور غیر رسمی ملاقات کو باضابطہ مذاکرات نہیں کہا جا سکتا. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مذاکرات ان کے اگر ہوئے, میں 3 دفعہ اگر کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. پی ٹی آئی میں فیصلہ سازی کا اختیار صرف عمران خان کے پاس ہے. یہ جتنے بھی عمر ایوب کی سربراہی میں 5 رکنی جو کمیٹی قائم کی ہے عمران خان نے مذاکرات کے لیے, یہ مذاکرات تو کر کے آئے گی, لیکن ان کے پاس جو عمران خان مطالبات دیں گے ان کو, وہ مطالبات صرف رکھیں گے. حکومت اپنی شرائط رکھے گی, تو جب حکومت شرائط رکھے گی تو وہ عمران خان قبول نہیں کریں گے, اور ان کے پاس قبول کرنے کا اختیار ہے نہیں, تسلیم کرنے کا اختیار ہے نہیں. جو کمیٹی ہے 5 رکنی, تو پھر مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے؟ پہلی بات تو مذاکرات کا 1 یا 2 دور اگر ہوا تو ہو سکتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ 3 دور ادوار ہوں گے. اس کے بعد ٹائیں فش فش, کچھ بھی نہیں ہونا. مذاکرات کا ماضی گواہ ہے پی ٹی آئی کا, اور ماضی میں ابھی آج تک کبھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, کل بھی بات کی تھی کہ ابھی بھی یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کا بڑا مطالبہ یہ ہوگا کہ عمران خان کو ریلیف دیا جائے, عمران خان کو فوجی عدالتوں میں عمران خان کا کیس نہ بھیجا جائے, 9 مئی پہ معافی دی جائے, یہ اس طرح کے, اور ہمیں مینڈیٹ واپس دیا جائے, اور ہمارے کارکنوں کو عمران خان سمیت سب کو رہا کیا جائے, مقدمات واپس لیے جائیں. اب یہ مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے, تو یہ مطالبات تو قابل قبول حکومت کو بھی نہیں ہے, یہ قابل عمل ہیں ہی نہیں مطالبات, تو پھر مذاکرات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لیکن ابھی ہوئے نہیں ہیں مذاکرات باضابطہ شروع. پی ٹی آئی منت ترلا ابھی بھی کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, اور حکومت نے ابھی تک ہاں تو کی ہے, لیکن حکومت ابھی تک کوئی کمیٹی قائم نہیں کی. پیپلز پارٹی ہوگی, نون لیگ ہوگی, ظاہر ہے دونوں جماعتوں کی کہ نام آئیں گے, ابھی تک نام بھی سامنے نہیں آئے, کمیٹی بھی تشکیل نہیں پائی. تو پھر مذاکرات کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے, کن شرائط پر ہوں گے, اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.